السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم پڑھیں گے ہسٹری کا چیپٹر 1 ہے انٹروڈکشن۔ چیپٹر 1 ہے دا اینشنٹ ورلڈ۔ اس کے سب ٹاپکس ہیں جو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ واٹ از ہسٹری؟ ہسٹری کیا ہے؟ وائی اسٹڈی ہسٹری؟ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ واٹ از سویلائزیشن؟ ارلی سویلائزیشنز، ریبل ویلی سویلائزیشنز، فرٹائل کریسنٹ سویلائزیشنز، دا سمر ویلی سویلائزیشن، ایپک آف گلگامش، بیبیلونین سویلائزیشن، کوڈ ہیمرابی، ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیسے شروع ہوئی۔ انسان جو ہے یا جو اینشنٹ سویلائزیشن ہے یا جس ارتھ کی سٹارٹ کیسے ہوا اور پہلے لائف کا سٹارٹ کیسے ہوا، لائف کیسے ایگزسٹ کری، کس طریقے سے ایگزسٹ کر سکتی ہے اس دنیا میں، تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں پرانی چیزوں کے بارے میں، پرانی دنیا کے بارے میں، پرانے لوگوں کے بارے میں، وہ سب ہسٹری کا ہی حصہ بن جاتا ہے۔ تو ہسٹری اصل میں ہوتی کیا ہے؟ ہسٹری از دا اسٹڈی آف پاسٹ، پرانا پاسٹ کو، ماضی کو پڑھنا جو ہے وہ ہسٹری کہلاتا ہے۔ ماضی کے بارے میں جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ہسٹری کہلاتی ہے۔ دا ورڈ ہسٹری از ڈیرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ ہسٹوریا۔ ہسٹوریا سے نکلا ہے، گریک ورڈ ہے یہ، وچ مینز لرننگ تھرو انکوائری، نریٹو اینڈ ریکارڈس۔ اس کا مطلب ہے، ہسٹری کا کیا مطلب ہے کہ ہم لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں تھرو انکوائری۔ انکوائری مطلب پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں، انکوائر کیا جاتا ہے، پھر اس کا نریٹو لیتے ہیں اور پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، مطلب لکھتے ہیں۔ تو پرانی چیزوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی انکوائریز کی جاتی ہیں، جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ایک ریکارڈ کی فارم میں رکھا جاتا ہے جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ ہسٹری انٹرسٹنگ بیکاز اٹ ایکسپوز کامن پیٹرن that emerges out across all cultures and shows the diversity of human experiences۔ مطلب ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ڈفرینٹ زمانے جو پچھلے گزرے ہیں، انسان کا کلچر کیا تھا، مطلب رہن سہن کا طریقہ کیسا تھا، اس کے اور کس طریقے سے جو اس میں ڈائیورسٹی جو ہے انسان نے ایکسپیرینس کی ہیں ڈفرینٹ حالات میں، ڈفرینٹ ٹائمز میں۔ جیسے یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائمز نظر آ رہے ہیں، شروع میں اسٹون ایج ہے، پھر برونز ایج ہے، پھر اینشنٹ ایجپٹ ہے۔ یہ ساری سویلائزیشنز ہیں جو ڈفرینٹ پیریڈز میں رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے امریکن ریولوشن ہے، دا فرینچ ریولوشن ہے، ورلڈ وار 2 ہے، دا مون لینڈنگ ہے، کہ مون لینڈنگ اسٹون ایج سے لے کر مون لینڈنگ تک انسان کا جو سفر ہے وہ یہ اس طریقے سے گزرا ہے۔ اسٹون ایج، پھر یہ برونز ایج آئی کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ویسے ویسے اس کے جو پیریڈز ہیں، جو سویلائزیشنز ہیں، ان میں کیا کیا چینجز آئیں، کیا کیا ڈائیورسٹیز آئیں، وہ ہم اس والے پورے ڈائیگرام سے، فگر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نیکسٹ ٹاپک، وائی اسٹڈی ہسٹری۔ ہسٹری کو ہم اسٹڈی کیوں کرتے ہیں؟ The significance of studying history is manifold as it serves several questions۔ کہ ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سارے جو کوسچنز ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، جو سوالات ہوتے ہیں پرانے وقت کے بارے میں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں۔ When studying history, historians examine causes and effects that explains how and why events happened in the past and why some ideas and traditions last while other becomes outdated۔ کہ ہسٹری کو اسٹڈی کر کے جو بھی ہسٹورینز ہیں، جو مطلب جو اسٹڈی کرتے ہیں ہسٹری کو، وہ کازز اینڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں کہ اثرات اور جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہیپننگ جو ہوتی ہے، کوئی بھی واقعات ڈفرینٹ پاسٹ میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں، جو ٹریڈیشنز ہیں، پرانی ٹریڈیشنز ہیں یا آئیڈیاز ہیں، وہ کیوں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے تھے۔ مطلب ڈفرینٹ جو بھی ڈائیورسٹیز انسان کی زندگی میں گزری ہیں ماضی میں،
جو زمانے گزر گئے ہیں، جو سویلائزیشنز پاس میں رہی ہیں، ان کی کازز اور ایفیکٹس کو جاننے کے لیے اسٹڈی ہسٹری کی جاتی ہے۔ ہسٹری پوٹس لائف ان اے پرسپیکٹیو اینڈ ایون انیبل اس ٹو سی انٹو دا فیوچر۔ تو ہسٹری کو مطلب پرانا، اگر ہمیں اپنا ماضی یاد رہے گا تو ہم اپنے فیوچر کے بارے میں اس ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیوچر جو ہے وہ پلان کرتے ہیں۔ The historical records allow us to build on the accomplishment of people and learn from their mistakes۔ لوگوں کی مسٹیک سے، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور پھر وہ آگے اپنی زندگی میں پھر ان غلطیوں سے بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سائڈ پہ ڈیفینیشن دیکھیں۔ ہسٹورین از اے پرسن، ہسٹورین کون ہوتا ہے؟ ہسٹورین از اے پرسن ہو کیئرفلی رپورٹس دا ہیومن ایکشنز اینڈ کیپس ریکارڈ آف دا پاسٹ ٹو ٹرانسفر اٹ ٹو دا نیکسٹ جنریشن۔ ہسٹورین وہ انسان ہوتا ہے جو ہیومن ایکشنز کو ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈ میں رکھتا ہے، اس کو رپورٹ کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے پرانے لوگوں کے، اور اس کو پھر نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرتا ہے۔ مطلب جو بھی ہسٹورینز ہوتے ہیں، جو بھی پرانی جو بھی کازز ہیں، ایفیکٹس ہیں، جو سویلائزیشنز ہیں، ان سب کی جو بھی انکوائری کرتے ہیں یا اس کو جو وہ ایکسپلور کرتے ہیں ہسٹری کو، وہ پھر بک کی شکل میں یا ڈاکومنٹ کی شکل میں وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو پھر آئندہ آگے والی نسلوں میں کے لیے کام آتے ہیں۔ اس کو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں۔ جیسے آج کل ہم پرانے زمانے کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ہمیں ان ہسٹورینز کی ہی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہے یہاں پہ۔ ایٹ دا اینڈ آف ورلڈ وار II، the United Nations organization was founded on October 24, 1945 in San Francisco, California, United States۔ ٹھیک ہے، یہ ورلڈ وار II جو ہوئی تھی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن واز فاؤنڈیڈ، UNO جو ہے فاؤنڈ کیا گیا تھا یہ ورلڈ وار II کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ UNO فاؤنڈیشن اس کی رکھی گئی تھی 1945 میں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کی جو بھی مطلب پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے ہسٹورین ایز ڈیٹیکٹیوز۔ ہسٹورین ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں، مطلب ہسٹورین جو ہسٹری بناتے ہیں، جو ہسٹری لکھتے ہیں یا جو ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ایک ایز اے ڈیٹیکٹیو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ مطلب ان کے بارے میں ہر طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر کسی بھی فارم میں، ڈاکومنٹ کی فارم میں اس کو وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو دو طرح کے سورسز ہوتے ہیں ہسٹورینس کے لیے، ایک پرائمری سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں۔ پرائمری سورسز میں آ جاتے ہیں جو بھی پرانی سویلائزیشنز ہیں ان کے بارے میں اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو آرٹیفیکٹس کے بارے میں، پکٹوریل تھنگز ہوتی ہیں، ریٹن ریکارڈز ہوتے ہیں، مطلب یہ ساری تینوں سورسز ہوتے ہیں جس سے وہ پرانے زمانے کی جو بھی ایونٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور سیکنڈری سورسز میں آ جاتے ہیں ٹیکسٹ بکس، ڈاکومنٹس، فوٹوگرافس، مطلب یہ سیکنڈری سورسز ہیں جن سے ہمیں پرانے چیزوں کے بارے میں، پرانی سویلائزیشنز کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ آپ کو آرٹیفیکٹس اور کچھ ان کے کوائنز ہیں اور کچھ ڈاکومنٹس ہیں یا بکس ہیں، یہ نیچے نظر آ رہی ہیں۔ یہ پرانے زمانوں میں یہ جو ڈفرینٹ پکچرز ہیں یا آرٹیفیکٹس ہیں یا جو ان کی چیزیں ہیں، یہ سورسز ہیں، یہ سورسز ہوتے ہیں بکس کی شکل میں یا آرٹیفیکٹس کی شکل میں یا ان کی پکچرز کی شکل میں۔ تو ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پرانی سویلائزیشن جو ہیں وہ کیسے تھیں، کس طریقے سے وہ جو ہے ڈیولپ ہوئیں اور پھر ختم کیسے ہوئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ از سویلائزیشن۔ سویلائزیشن کیا ہوتی ہیں؟ دا ورڈ سویلائزیشن ہیز کم فرام دا لیٹن ورڈ سیوکس، سیوکس سے یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے، which means someone who lives in a city or town, or in other word a citizen or a city dweller۔ ٹھیک ہے، which means اس کا مطلب ہے کہ someone who lives in a city، جو گاؤں میں یا شہر میں جو بھی رہتا ہے، اور in other words a citizen or a city dweller، یا شہری یا جو شہر میں رہنے والے کو جو ہے وہ جو ہے سیوکس، اس مطلب سیوکس کے معنوں میں لیتے ہیں، سیوکس کے معنوں میں۔ سویلائزیشن refers to the stage of social and cultural development of a society that is considered most advanced۔ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سویلائزیشن
ایک ایسی سٹیج ہے سوشل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ کی. کسی بھی سوسائٹی کی جو کلچرل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم سویلائزیشن کے معنوں میں لیتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے کتنی سویلائزڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ کتنی ڈیولپڈ ہے, کتنی سوشل ہے, کتنا اس کا کلچر یا سوشل ڈیولپمنٹ کتنی ہے, اس سے ہم اس سوسائٹی کی سویلائزیشن کا اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے ارلی سویلائزیشن. ارلی سویلائزیشن جو ہے ہسٹورین ڈیفائن سم بیسک فیچرز کامن ان موسٹ آف دا ارلی سویلائزیشن. جو بہت ساری سویلائزیشن گزری ہیں پاسٹ میں, تو ان سب کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ 3-4 چیزوں سے. یہ ڈفرینٹ 8 پوائنٹس ہیں. ان سب 8 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے سویلائزیشنس کے بارے میں ڈفرینٹ آئیڈیاز لگائے جاتے ہیں. جیسے ایگریکلچر ہے, ٹاؤن پلاننگ ہے, ویل آرگنائزڈ گورنمنٹ ہے, کمپلیکس ریلیجنس ہے, جاب اسپیشلائزیشن ہے, آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے, پبلک ورکس اینڈ رائٹنگ ہے. مطلب یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں یہ کسی بھی سویلائزیشنس کو شو کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب اگر ہمیں یہ سب چیزوں کے بارے میں کسی بھی سوسائٹی کی یہ سب پوائنٹس اگر ان کو ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اس کی سویلائزیشن کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے موئنجو-داڑو ایک سویلائزیشن تھی. اب اس کی سویلائزیشن کا کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں کی ٹاؤن پلاننگ کیسے تھی, گھر کیسے تھے, وہاں پہ گلیاں کیسی تھیں, جو ہے ایگریکلچر مطلب کا سسٹم کیسا تھا, ریلیجن کیا تھا ان کا, آرکیٹیکچر اور آرٹس ورک جو ہے ان کا کس طرح کا تھا. مطلب ان سب چیزوں سے ہم اس کی موئنجو-داڑو کی سویلائزیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, کلاس 6 یہ چیپٹر 1 کی پیج نمبر 25 پہ گلوسری کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. یہ ورڈز آپ لوگ یاد کریں ان کے میننگز. آرٹیفیکٹس, فارنر, سوفسٹیکیٹڈ, ڈائیورسٹی, ڈیوائن, ہارنیسنگ, گورننس. ان کے میننگز آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور اس کو بھی آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے. یہ بھی آپ کا باقی کوشچن جو آپ کو دوں گی میں ہوم ورک میں, ان کے ساتھ آپ نے یہ بھی اپنی نیٹ کاپی پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. چیپٹر 1 دا اینشنٹ ورلڈ. اس کے یہ کوشچن آنسرز ہیں, شارٹ کوشچن آنسرز. یہ آپ یہاں سے دیکھیں, کوشچن اور آنسرز یہ لکھے ہوئے ہیں. آپ کو جو ویڈیو سینڈ کی ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ کر ان کوشچنز کے آنسرز اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے. یہ کوشچن آنسرز آپ نے اپنی کاپی پہ, نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں. شارٹ کوشچنز ہیں یہ چیپٹر 1 کے, شارٹ کوشچنز 1 to 4. ویڈیوز جو ہیں جو آپ کو سینڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھیں ان کو, اور ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ نے یہ کوشچن آنسرز اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اچھی طرح سے.